بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک بار ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا اشتراک ہوا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہم اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت خوش قسمتی کی بات ہوگی۔ تو بیوی نے کہا جی ضرور کریں، اور یہ ہمارے لیے بڑی سعادت ہے۔ صحابی نے کینچی اٹھائی اور دمبے کو ذبح کر دیا۔ بیوی نے بڑے ہی شوق سے اور بڑی عقیدت سے کھانا بنانا شروع کر دیا، اور اتنے میں اس کے بیٹے نے، جو بیٹے تھے اس میں سے ایک نے اپنے باپ کو دمبا ذبح کرتے ہوئے دیکھ لیا، اور اس نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا کہ اب تو اگر ہوتا تو دیکھتا تیرے کے بابا نے کس طرح دمبے کو ذبح کیا ہے۔ تو بیٹے نے کہا آؤ میں تجھے کر کے دکھاتا ہوں کہ بابا نے کس طرح دمبے کو ذبح کیا ہے۔ تو بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو گلا کاٹ دیا، اور ماں نے کہا کہ تو نے یہ کیا کر دیا۔ بڑا بیٹے نے ماں کی مار سے بچنے کے لیے اپنے چھت پہ چلا گیا، اور چھت سے نیچے گر کے وہ بھی وہیں جگہ پر شہید ہو گیا۔ اس نے بڑے ہی صبر کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بڑی عقیدت کے ساتھ اور کوئی کمی نہ چھوڑی، اور کھانا بنایا۔ رات کو جب شوہر گھر آیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ تھے، جب وہ کھانا لینے گیا تو بیوی نے کہا کہ ہمارے دونوں بیٹے فوت ہو چکے ہیں، واقعہ سارا سنایا۔ تو شوہر نے کہا کہ اب اس بات کا ذکر تم آقا دو جہاں سے نہ کرنا، تم صبر کرو۔ آقا کے سامنے روٹی پیش کی گئی۔ آقا دو جہاں جب روٹی کھانے لگے تو فرشتے جبرائیل امین آ گئے اور کہنے لگے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو کہیں کہ جب تک آپ کے بیٹے نہیں آئیں گے میں روٹی نہیں کھاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اپنے بیٹوں کو بلاؤ۔ انہوں نے کہا وہ بچے کھیلنے گئے ہوں گے، آپ کھانا کھا لیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا یہ خدا کا حکم ہے، تم جاؤ اپنے بیٹوں کو بلا کے لاؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے کہا میرے دونوں بیٹے فوت ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اپنے بیٹوں کا جنازہ لے کے آؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے پہ دعا کی تو دونوں بیٹے زندہ ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معجزوں کی تعداد بعض علماء نے 4000 بیان کی ہے، جن میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی جنگ میں کوئی صحابی کے کسی عضو جسم کا کٹنے ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے عضو کو اس جگہ پہ لگاتے اور اپنے لعاب دہن کو اس جگہ پہ لگاتے، تو وہ بالکل پہلے جیسا ہو جاتا۔ اور غزوہ بدر میں حضرت معاذ کا سامنا حضرت ابو جہل سے ہوا، جس میں ابو جہل نے آپ کے پاؤں مبارک کے اوپر تلوار ماری اور آپ کا پاؤں مبارک کٹ گیا، اور آپ حضرت معاذ بن جبل وہ اپنا کٹا ہوا پاؤں حضور کی بارگاہ میں لے کے آئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ پاؤں کو اپنی جگہ پر جوڑا اور اپنا لعاب دہن لگایا، تو وہ پاؤں پھر دوبارہ ویسا ہی ہو گیا جیسا پہلے تھا۔ جنگ خیبر میں مسلمانوں کے لیے خیبر کو فتح کرنا بہت بڑا چیلنج بن چکا تھا۔ مسلمان جب بھی اس خیبر کے اوپر حملہ کرتے تو یہودی ان کے اوپر بہت ہی زوردار طریقے سے مقابلہ کرتے۔ اسی طرح جب خیبر کا ایک بہت ہی بڑا جنگجو مرحب تھا جو اکیلا 1000 کے مقابلے میں تھا، اور وہ بہت بڑا چیلنج بن چکا تھا مسلمانوں کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں کل صبح کے ٹائم اس شخص کو جھنڈا دوں گا جو خیبر کو فتح کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور کہا کہ میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ کا بھی محبوب ہوگا، اللہ کے رسول کا بھی محبوب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صبح ہوئی تو کہا علی کہاں ہے، اور جب صحابہ کرام نے کہا علی گھر ہیں، ان کی آنکھوں میں درد ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا علی کو بلا کے لاؤ، علی کو بلا کے لاؤ۔ تو
صحابہ اکرام جب حضرت علی کو لے کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لواب دہن کا چھوٹا سا حصہ حضرت علی کی آنکھوں پہ لگایا، اور حضرت علی کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئی، اور حضرت علی کفار کے اوپر ٹوٹ کے پڑ گئے اور ہیبر کا نقشہ ہی بدل دیا، مرخب کو کاٹ کے رکھ دیا۔ پیر نصیر الدین لکھتے ہیں کہ مرخب دو میم ہے، سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کب نہیں کیونکہ مارا علی کا ہے۔ حضرت علی نے ایک ہاتھ سے ہیبر کا دروازہ اکھاڑ کے رکھ دیا اور جنگ کا سارا نقشہ بدل گیا، اور حضرت علی نے جھنڈا اسلام کو ہیبر کے اوپر لگا دیا اور حضرت علی نے خیبر کو فتح کر دیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اور بھی بیان کروں گا۔ ابھی کے لیے اجازت ہے، اللہ حافظ۔